ہمارا سبق چل رہا تھا اسم کی دوسری تقسیم. اسم کی پہلی تقسیم ہم نے کی تھی ایک اسم نہیں، اسم کی تقسیم نہیں، غلط ہو گئی مجھ سے، یہ لفظ کی تقسیم ہے. یہ لفظ یا کلمہ. لفظ یا کلمہ کہہ سکتے ہیں. یہ لفظ کی تقسیم یا کلمہ، جو بھی انسان کہتا ہے، کلمہ کہیں لفظ کہیں. اس کی پہلی تقسیم تھی ہم نے جو کی تھی اسم فعل حرف کی طرح. 3 قسم بنائی تھی، اسم فعل حرف. پھر اس کے بعد جب اب اس کی دوسری تقسیم ہے، یہ 2 نمبر ہے. پہلی میں اسم فعل حرف تھا، اسم فعل حرف. اب یہ دوسری تقسیم ہے کہ نمبر 1 معرب اور مبنی کی طرف. اب معرب کسے کہتے ہیں، مبنی کسے کہتے ہیں، اس کی 2 تعریف کر لیتے ہیں. معرب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے شروع میں عامل تبدیل ہونے کی وجہ سے اس کے آخر میں اعراب تبدیل ہوتا رہے، اس کو کہتے ہیں معرب. معرب کہتے ہیں کہ جس کے شروع میں عامل کی تبدیلی کی وجہ سے آخر میں تبدیل اعراب کے لحاظ سے زبر، زیر پیش، واو، الف، یا کسی بھی شکل میں اس کا آخر چینج ہوتا رہے، وہ کہلاتا ہے معرب، عامل کی وجہ سے. مبنی اسی کہتے ہیں کہ جس کا آخر اس سے شروع میں عامل آئے جائے یا کچھ بھی آ جائے، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جیسے ہے ویسے ہی رہے گا. تو اب معرب کی 2 قسمیں تھیں، اس میں متمکن اور دوسرا فعل مضارع. لیکن دونوں کے ساتھ ایک ایک شرط ہے. اس میں متمکن زیدن سے لے کر کوئی بھی اسم، نام، عالم، کتاب، قلم، بشر یہ کہ وہ ترکیب میں ہو، جملے میں ہو. اگر اکیلا صرف لفظ زید کہیں لکھا ہوا ہے، صرف قلم لکھا ہوا ہے، صرف کتاب ہے، تو یہ معرب مبنی کی بات سے خارج ہے، کیونکہ اس کے شروع میں عامل نہیں ہے جو اس میں کوئی عمل کر کے اس میں کوئی تبدیلی لائے. تو ہماری بات ہو رہی ہے اسم لفظ کو تقسیم معرب اور مبنی کو سو کرتے ہیں جب وہ کلام اور جملے میں آ جائے اور اس سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسے عامل آ رہے ہوں جو اس کو تبدیل، کوئی زبر دے، کوئی زیر دے، کوئی پیش دے. جیسے فعل مضارع سے پہلے لم جازمہ آ جاتا ہے، لم ناصبہ آ جاتا ہے. اگر کچھ نہ ہو تو فعل مضارع خود عامل ہے کہ آخری اپنے آخر میں پیش لاتا ہے وہ. تو یہ اس میں متمکن کہ جب وہ ترکیب میں ہو، اس کو کہتے ہیں ترکیب. ترکیب کا مطلب ہے کہ جملے میں ہو. اور فعل مضارع اس کے ساتھ بھی شرط ہے کہ جب اس کے ساتھ جمع مؤنث کی دونوں نون نہ ہو اور ثقیلہ خفیفہ بھی نہ ہو. فعل مضارع کے لیے بھی شرط ہے اور اس میں متمکن کے لیے بھی شرط ہے کہ یہ معرب اس وقت ہوں گے، اس میں متمکن جب ترکیب کلام اور جملے میں واقع ہو. فعل مضارع اس وقت معرب کہلائے گا یا مبنی کی شکلوں میں اس وقت آئیں گے اس بات میں جب فعل مضارع کے آخر میں نون خفیفہ، نون ثقیلہ اور جمع مؤنث کی نون نہ ہو. کیونکہ ہم بارہا پڑھ چکے ہیں کہ جب فعل مضارع کے آخر میں نون جمع مؤنث کی ہوں، دونوں جمع مؤنث کے صیغوں میں، یا ثقیلہ اور خفیفہ، تو پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ایز اٹ از جیسے ہے ویسے ہی رہتا ہے. یہ چاہے لم آ جائے، چاہے لناسبہ آ جائے، چاہے ممر کو بنا رہے ہوں، چاہے نہیں کو بنا رہے ہوں، جمع مؤنث کی صورت میں اور ثقیلہ اور خفیفہ کی صورت میں آخر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو وہ بھی مبنی میں شامل ہو جائیں گی. تو یہ 2 ہو گئی معرب. اب آتے ہیں نمبر آگے، مبنی کی باری آتی ہے. مبنی کی پھر 2 قسمیں ہیں، مبنی الاصل اور مشابہ مبنی الاصل. مبنی الاصل 3 چیزیں ہیں، حروف، فعل ماضی اور امر حاضر. حروف، فعل ماضی، امر حاضر. حروف جیسے بن کے آئے ویسے ہی رہتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں. فعل ماضی ہم پڑھ چکے ہیں، ضربہ ضربہ، اس کے شروع میں 1000 چیزیں بھی آپ لائیں، وہ ضربہ، نصرہ، نصرتا، نصر تم رہے گا، آخری ان کا تبدیل نہیں ہو سکتا، تو اس لیے وہ بھی مبنی ہے. تو مبنی کا مطلب یہی ہے، معرب کا مطلب یہ ہے کہ جس کا آخر تبدیل، اور مبنی کا جس کا آخر تبدیل نہ ہو. جیسے اس کی مثال یہ حاضہ ہے، ہوا ہے. اب یہ ضمائر ہے، کچھ بھی ہو یہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے، یہ حاضہ اسی طرح رہے گا. اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. تو اب مبنی اصل حروف ہے، جیسے من ہے، عن ہے، یا لام ہے، یا با ہے، ہم نے بہت سے پڑھے ہیں. یہ سب اسی طریقے سے رہیں گے، فعل ماضی بھی، امر بھی، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اب آ جاتے ہیں، یہ تو ہو گئے مبنی الاصل.
آج جو سبق ہمارا جا رہا ہے وہ مشابہ مبنی الاصل کی طرف، کہ وہ کتنی اقسام ہے. تو اس کی 8 اقسام ہیں مشابہ مبنی الاصل. اچھا مبنی الاصل تو 3 تھے، حروف، فعل ماضی اور امر. اب جو ان تینوں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہوگا وہ بھی مبنی بن جائے گا. اور ان کے ساتھ مشابہت کون کون سی رکھتی ہیں؟ سب سے زیادہ مشابہت جو رکھنے والے ہیں وہ حروف کے ساتھ. اکثر جو مبنی بنیں گے وہ حروف کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی بنیں گے. تو اب ہم اگلا سٹیپ شروع کرتے ہیں، مشابہ مبنی الاصل. اچھا مشابہ مبنی الاصل کتنے ہیں؟ وہ 8 ہیں. اچھا ان کی مشابہت کس چیز میں ہوگی؟ نمبر 1 احتیاجی میں، نمبر 2 وضعی طور پر یا موضوعی طور پر، کہ ایک کو دوسری کی موضوع پر رکھ دیا گیا ہو وضعی طور پر. نمبر 3 معانی کی وجہ سے، یا تو ان کی مشابہت احتیاجی کی وجہ سے ہوگی یا وضع کے اعتبار سے، یعنی شکل کے اعتبار سے. وضع کو ہم شکل بھی کہہ سکتے ہیں، شکل کی وجہ سے ان کی مشابہت ہے، یا معنی کے اعتبار سے معنی میں مشابہت ہے. تو 3 چیزیں ہیں. ان تینوں وجہ سے جو مشابہت رکھ رہا ہوگا وہ مبنی کے ساتھ ان تینوں میں سے کوئی بھی مشابہت پائی جائے گی وہ مبنی ہوگا. نمبر 1 احتیاجی، نمبر 2 وضعی اور شکل. شکل سے مراد 1 حرف یا 2 حرف ہونے میں، اس سے زیادہ میں نہیں. کیونکہ 3 حرف ہو جائیں تو وہ تو اگر حرف بھی ہے تو فعل کے مشابہ ہو جاتا ہے. جیسے ان اور ان اور کاننا کو ہم نے مشبہ بالفعل کہا کہ وہ حروف جو فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں. لیکن جب 3 حرفوں سے کم ہوں گے تو اگر فعل بھی ہے یا اسم ہے، 3 حرفوں سے جب کم ہوگا تو اس کی حرف مشابہت پھر حرف کے ساتھ آ جائے گی. کیونکہ حرف جو ہے اصل 1 حرفی ہوتا ہے اور کبھی کبھی 2 حرفی بھی ہو جاتا ہے. تو دوسری مشابہت وضع اور شکل میں. تیسری معنی میں، کہ ماضی کا یا امر کا یا حرف کا معنی دے رہا ہے، اگرچہ وہ 3 حرفی ہے یا کچھ ہے لیکن معنی وہ والا پایا جاتا ہے اس میں، تو اس معنی کی مشابہت کی وجہ سے وہ مبنی بن جائے گا. تو اس طرح اب ہمارے پاس 8 مشابہ مبنی الاصل بنیں گے. تو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے کہ اس میں کون سی مشابہت پائے گی، احتیاجی پائے گی، شکل اور وضع والی پائے گی، یا معنی والی پائے گی. تو ان تینوں مشابہت میں سے کوئی نہ کوئی مشابہت اس میں پائی جائے گی مبنی الاصل کے ساتھ. اور مبنی الاصل کتنے ہیں؟ جی آواز نہیں آ رہی. 3 ہے مبنی الاصل. 8 مبنی کون کون سے الاصل 3 مبنی الاصل؟ امر ہے، فعل ماضی اور حروف. حروف اور فعل اور امر. ہاں مبنی الاصل. اچھا ہاں 3 جی مبنی الاصل 3 ہے، ماضی اور فعل امر. ماضی، فعل امر اور حروف. اب آتے ہیں اس کی طرف. جی اب آتے ہیں مشابہ مبنی الاصل کے ساتھ. تو مشابہ مبنی الاصل جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں وہ 8 چیزیں ہیں. ان میں سے 5 ہم نے لکھ لی ہیں. 5 میں سے سب سے پہلے نمبر پر ضمائر ہیں. ضمائر میں تمام اقسام مراد ہیں، چاہے ضمیر منفصل ہوا ہما ہم انت انتم انتم ہو، یا ہو ہما ہم کا کما کم ہو، یا ایاہو ایاہما. 3 قسم کی ضمائر ہم نے پڑھی تھی. ضمیر کی کوئی قسم بھی ہو وہ مشابہ مبنی الاصل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہوا ضمیر کو صرف لکھ دیں وہ ایک، اس وقت تک اس کا معنی واضح نہیں ہوتا جب تک اس ضمیر کا مرجع موجود نہ ہو کہ اس ضمیر سے کون وہ مراد ہے. جب تک اس سے پہلے کوئی اسم ذکر نہ کیا جائے اس سے پہلے آپ ضمیر کو ذکر نہیں کر سکتے. یعنی ضمیر محتاج ہے مرجع کی. مرجع اس کو کہتے ہیں، مثال کے طور پر میں اردو میں دیتا ہوں کہ زید آیا مجھ سے ملا، پھر اس کے بعد وہ چلا گیا، تو وہ میں اس وقت استعمال کر سکتا ہوں جب پہلے میں نے زید کا نام ذکر کر دیا. تو جب تک پہلے عبارت میں نام واضح طور پر نہ آ جائے اس سے پہلے اس کے بعد تک ضمیر استعمال نہیں کر سکتے. جیسے زید آیا مجھ سے ملا پھر اس کے بعد وہ چلا گیا، تو وہ ضمیر ہے، وہ میں اس وقت تک استعمال ہی نہیں کر سکتا جب تک زید پہلے استعمال نہیں کیا. تو سمجھ میں آ گئی کہ ضمیر اپنے معنی اور مفہوم کو واضح کرنے کے لیے محتاج ہے
اس سے پہلے وہ ایک نام ذکر کیا جائے تو پھر آپ وہ انہوں نے تم نے آپ نے یہ استعمال کر سکتے ہیں. کلیئر؟ تو ضمیر اپنا معنی بتانے میں مرجع کے جس کی طرف آپ مراد لے رہے ہیں اس کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر اس کا معنی واضح نہیں. تو لہٰذا یہ محتاج ہوتی ہے جس طرح حروف محتاج ہے. نمبر 2 اسم اشارات، ہاذا یا ہادی یا ہاؤلائی کوئی بھی ہے، یہ سارے کے سارے محتاج ہیں مشار الیہ کے. جب تک ہاذا کے بعد ہاذا کتاب نہ کہیں، ہاذا الکتاب نہ کہیں، ہاؤلائی الرجال نہ کہیں، ہاؤلائی النساء نہ کہیں، جب تک ان کے بعد مرجع نہیں آئے گا یہ جملہ نہیں بنا پائیں گے، مکمل مفہوم نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہ محتاج ہوئے مشار الیہ کے. جس طرح ہر محتاج ہوتا ہے اپنا معنی مفہوم واضح کرنے کے لیے اسم فعل کا، تو اسی طرح اسم اشارات بھی محتاج ہوئے. تو یہ بھی محتاج ہونے کی وجہ سے مبنی ہوئے، یہ بھی محتاج ہونے کی وجہ. اسماء موصولہ الذی، اسماء موصولہ ہمیشہ صلے کے محتاج ہوتے ہیں. الذی وہ شخص، ذهب الی البیت جو گھر کی طرف گیا، الذی وہ شخص، ذهب الی الخارج جو ابھی باہر گیا ہے، مجھے نام نہیں آتا لیکن وہ شخص جو باہر گیا اس نے یہ کام کیا ہے. تو اکل الرز باللحم الذی ذهب الی الخارج، بھائی آپ کے لیے بریانی یہاں رکھی ہوئی تھی، کھا گیا وہ شخص جو ابھی باہر گیا ہے. تو اسماء موصولہ یہ محتاج ہوتے ہیں اس کے بعد صلہ کا جو اس کی وضاحت کرتا ہے. کون؟ جو گھر چلا گیا، جو مدرسے کے بعد چلا گیا، جس نے آپ سے بات کی. تو موصولہ کے بعد صلہ ہوتا ہے، ہمیشہ پورا جملہ ہوتا ہے جو اس کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے. تو یہ محتاج ہوا، تو یہ بھی اس وجہ سے مبنی ہوا. اسماء افعال، اسماء افعال یہ پھر اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے. اسماء افعال دو طرح کے ہیں. کچھ تو یہ ہے کہ جو فعل ماضی کے معنی میں متضمن ہے، یعنی ماضی، اور دوسری قسم جو فعل امر کے ساتھ، امر کے معنی میں ہے. یہ مانوی، ان کے ساتھ مانوی ہوتی ہے کہ الفاظ ہیں لیکن وہ کبھی معنی ماضی کا دیتے ہیں، اسم ہے وہ لیکن معنی وہ دیتے ہیں اس کی اپنا ماضی کا یا امر کا. تو اس لیے ان کو بھی جب ان کے اندر معنی پایا جاتا ہے تو یہ معنوی مشابہت ہوئی. جیسے اسماء افعال جو ماضی کے معنی میں ہیں ان میں سے مثال ہے ہیہاتا، ہیہاتا ہے، شتانہ ہے، سرعانہ ہے. اب یہ فعل ماضی کے معنی میں ہے، اور کچھ جو ہے فعل مضارع کے معنی میں ہے. ہیہاتا، سرعانہ، شتانہ. ہیہاتا، سرعانہ، شتانہ. اب یہ اسماء افعال دو طرح کے ہیں، اسماء لیکن معنی فعل کا دیتے ہیں. تو وہ دو قسم کے فعل ہوئے کیونکہ مبنی علی السکون دو ہیں، کچھ ماضی کا معنی دیتے ہیں، کچھ امر کا معنی دیتے ہیں. امر کا معنی جیسے ہمارے پاس ہے رویدہ، اب یہ امر کا معنی دیتا ہے. رویدہ کا معنی ہے امحل، مہلت دے دے، چھوڑ دے. مہلت دینے کے معنی میں آتا ہے یہ مہلت دینا، اس کا معنی ہے مہلت دینا. اور بلہا کا معنی ہے چھوڑ دینا، بلہا معنی تو چھوڑ دے. رویدہ اس کا معنی ہے تو مہلت دے. تو یہ دونوں امر کے معنی میں ہے. اور کچھ جو ہے ماضی کے معنی میں جیسے ہیہاتا، یہ معنی ہے بعودہ کے، ہیہاتا معنی دور ہونا، اور سرعانہ معنی جلدی کرنا، اور شتانہ معنی جدا ہونا. تو اب یہ الفاظ ہیں، یہ ماضی کے تینوں معنی دیتے ہیں، یہ امر کا معنی دیتے ہیں. تو ان کے ہے یہ اسم، ہیہاتا یہ بھی اسم ہے، سرعانہ یہ بھی اسم ہے، شتانہ یہ بھی اسم ہے، شتانہ. اور روید اور بلہ یہ بھی اسم ہے. لیکن اوپر والے تین فعل ماضی کا معنی دے رہے ہیں، نیچے والے دونوں امر کا معنی دے رہے ہیں. اب رویدہ کا معنی ہے تو مہلت دے، تو تو مہلت دے یہ امر کا معنی ہے. بلہا کا معنی ہے
بل ہا اس کا معنی ہے تم چھوڑ دو، امر کا معنی ہے، ہائی ہاتھ کا معنی ہے دور ہونا، سرعان کا معنی ہے جلدی کرنا، جلدی کی اس نے، شتانہ کا معنی ہے جدا ہوا وہ. تو اب ان سب میں ماضی کے معنی پائے جاتے ہیں، تو یہ معنوی ان کے اندر مناسبت ہے. ہم نے کہا نا 3 قسم کی، یا تو احتیاجی والی مشابہت پائی جائے، یا شکل صورت والی پائی جائے، یا پھر مانوی پائی جائے. تو یہ اسماء افعال جو 4 نمبر ان میں مانوی پائی جائے. اب اس کے بعد 5ویں چیز آ گئی اسماء اسوات. اسماء اسوات وہ اسماء ہے کہ جو کسی نہ کسی آواز کے معنی کو نقل کرتے ہیں، کوئی خاص معنی نہیں ہے لیکن معنی کو نقل کرتے ہیں. جیسے عربی میں اوخو، یہ کھانسی کی آواز نقل کی گئی ہے. اوخو کا مطلب یہ ہے کہ کھانسی ہے، اس کو گلے میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے. تو اوخ اوخ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی خاص معنی دے رہا ہے. اور اسی طرح اف، اف یہ افسوس کا معنی دے رہا ہے. اف اف کہتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی خاص معنی نہیں ہے لیکن یہ آواز ایسی ہے کہ یہ ایک معنی دے رہی ہے، اور وہ معنی ہے افسوس. یا غاقہ، غاقہ کا لفظ ہے، یہ بھی اسماء اسوات میں سے ہے. یہ غاقہ کوی کی آواز ہے کہ بھائی یعنی کوا بول رہا ہے، غاقہ غاقہ غاقہ. تو یہ اسماء اسوات کہلاتے ہیں. تو یہ 5 ہو گئے جو مشابہت رکھتے ہیں مبنی کے ساتھ. اوخ اوخ یہ بھی حرف کے ساتھ متعدی ہے شکل میں، کہ جس طرح حرف کے 2 آتے ہیں، اوخ اوخ، اوف 2 حرفی ہے، غا کا یہ آواز ہے، غا کا. تو یہ حروف کی طرح مشابہت رکھتے ہیں، اس وجہ سے یہ بھی مبنی ہے. اچھا، اس کے بعد 6ٹھی قسم ہمارے پاس جو ہے مبنی الاصل کے مشابہ کے ساتھ اسماء ظروف ہیں. اذ ہو گیا، اذا ہو گیا، متا ہو گیا، کیف ہو گیا، یان ہو گیا، قبل، اور یہ اوپر والے تو مستقل طور پر ہیں. قبل و بعد و فوق تحت وغیرہ یہ ظرف مکان ہے اور ظرف زمان کے طور پر بھی آتے ہیں. ان کے لیے شرط یہ کہ جب ان کے بعد مضاف نہ ہو تو اس وقت یہ مبنی ہوتے ہیں، جس حالت میں ویسے ہی رہتے ہیں. اگر یہ مضاف ہو جائے تو پھر من فوق ہی، من تحت ہی بھی پڑھ سکتے ہیں، من قبل ہی، من بعد ہی بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب بعد میں مضاف موجود نہ ہو، مضاف الیہ کا یعنی موجود نہ ہو، یہ صرف مضاف ہو، پھر اس صورت میں یہ قبل اور بعد پر صرف پیش ہوگی، فوق اور تحت پر صرف زبر ہوگی. اگلی چیز آ گئی اسماء کنایات، جس سے کس چیز کی طرف ہے، جیسے کم، قضا، کیتا، وزیتا. یہ کنایات ہیں، کسی چیز سے کنایا کیا جاتا ہے. جیسے کم، کتنا، قضا ایسے یا تیسے یا جیسے، اور کیتا وزیتا کا معنی ہوتا ہے ایسے ایسے. تو یہ اسماء کنایات کہلاتے ہیں، یہ اشارات ہوتے ہیں. تو یہ بھی حروف کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں کہ ان کا معنی بھی خود سے کوئی واضح نہیں ہوتا جب تک ان کے مابعد ماقابل کوئی کلام نہ ہو. اور آخری ہے مرکب بنائی. احد عشرہ سے لے کر 20 تک کی گنتی ہے، کیونکہ ان کے درمیان میں ایک حرف غائب ہو جاتا ہے. یہ اپنے اندر ایک حرف کو ہضم کر لیتے ہیں، حذف کر لیتے ہیں. تو حرف کو جو کہ مبنی الاصل ہے، ان کے اندر ضم ہونے کی وجہ سے یہ پھر اس کے ساتھ مبنی بن جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک مبنی کو اندر اپنے گرفتار کر لیا، قید کر لیا. کیونکہ اصل لفظ ہونا چاہیے تھا احدہ و عشرہ، 1 اور 11، تو یہ 11 بن جاتا. لیکن یہاں واو کو حذف کرنے کی وجہ سے یہ مبنی کے ساتھ ان کی اب مشابہت ہو گئی کہ انہوں نے ایک حرف کو جو کہ مبنی الاصل تھا اس کو ضم کر لیا، اس وجہ سے یہ مبنی بن گئے. اچھا ایک منٹ، اب آ گیا موسیٰ کی بات. موسیٰ ہی صرف نہیں، اس طرح کی اور بھی بہت سے آ جائیں گے. مثال کے حضرت طور عیسیٰ پر علیہ بشرا السلام. آ جائے گا، اس میں تفضیل جی آپ نے سورہ. مؤنث کی پڑھی ہے، اس میں تفضیل مؤنث کی ساری اس میں آ جائیں گی. جی عیسیٰ آ جائے گا، موسیٰ آ جائے گا، ملکوں کے نام، شہروں کے جی نام. تو یہ سب آ جائیں گے. تو اس کو کہتے ہیں
اسم منقوص، اس کا ایک خاص نام ہے، میں اس کو مٹا دیتا ہوں.